نہیں, انہوں نے اس کو پولیٹیکلی انداز میں ہر فورم پر ہائی لائٹ کیا, لوگوں سے بات کی. یہی پالیٹکس ہے, یہی ہونی چاہیے کہ جس پہ کوئی ہنگامہ کیے بغیر, کہیں ہلہ گلا کیے بغیر گورنمنٹ مجبور ہوئی, اور تیرا کے معاملے پر انہوں نے کے پی کے کی گورنمنٹ کو آن بورڈ لیا. آج ایپیکس کانفرنس ہوئی, اس میں یہ نظر آیا, یہ سامنے بات آئی کہ دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, حکومت ہے, ادارے ہیں, مل کر جنگ لڑیں گے. اور پھر اس کے بعد سہیل افریدی کہتے تھے کہ جنازوں میں نہیں بلایا جاتا شہداء کے. ہم نے وہ دیکھا کہ ایک سائڈ پہ کور کمانڈر ہیں, دوسری سائڈ پہ سہیل افریدی ہیں. تو یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, بیکاز اس وقت جو سچویشن ہے اس میں مل کے کرنا ہے. اور سہیل افریدی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, پی ٹی آئی نے عمران خان کے کسی اصول پر کمپرومائز نہیں کیا, اور انہوں افریدی کو دہشت گرد کہہ رہی تھی, اس کو اسمگلر کہہ رہی تھی, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے, اور اب ان سے مل رہے ہیں. تو یہی پالیٹکس ہے. تو پی ٹی آئی اس مقام تک پہنچی ہے اپنی دانش مندی سے, اور پالیٹکس کھیل کے. یہاں پر کوئی تشدد وائلنس کی بات نہیں, اس کو سمجھیں. سو تھنگز آر موونگ ان اے ویری رائٹ ڈائریکشن فار پاکستان. اچھا یہ بتائیے گا کہ محمود اچکزئی صاحب کی جو ملاقات ہے اس سے پہلے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں صدر سے ملاقات کروں گا, صدر سے ہی ملاقات کریں گے؟ نہیں, صدر سے ملاقات, دوسری سائڈ بھی تو ہے نا سر. دیکھیں, آصف زرداری ایک بہت منجا ہوا سیاستدان, اور انہوں نے چیزوں کو ہمیشہ مینیج کیا. ان سے ملاقات, شہباز شریف سے ملاقات, اور اگر وقت پڑے تو اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات. کوئی جنگ ہوتی ہے نا, جنگ کے بعد بھی گفتگو کے ذریعے معاملہ ہوتا ہے. اور مجھے یہ بتائیے, یہ 900 دنوں کی جنگ اکیلے عمران خان نے لڑی ہے. 900 دن تک وہ جیل کی صحبتیں برداشت کی ہیں اس نے, اور وہ جنگ لڑ رہا ہے, اپنی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹا, اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹا. تو جنگ کا, اب ہم جنگ کے اس فیز میں جا رہے ہیں جہاں پہ دوسری سائڈ کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم اس کو نہیں توڑ سکتے. یہ پاکستان کا لیڈر ہے, واحد لیڈر ہے جو اتنا پاپولر ہے, اس کو ساتھ لیے بغیر ہمارا معاملہ حل نہیں ہوگا. تو یہ عمران خان کی جیت ہے, جیت ہے اس کی عمران خان کی, کہ کوئی کہیں پر تشدد کی کارروائی نہیں ہوئی. پچھلے 2 میں اس کا فیصلہ تھا سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنانا, پھر اس کا میسج تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ, تو وہ اس نے جس طریقے سے اس کو مینیج کیا ہے, تو آج حکومت ریٹریٹ ہو گئی ہے, پسپا ہو گئی ہے, اور پی ٹی آئی چڑھ کے آ گئی. تو 8 فروری پرامن احتجاج ہونا چاہیے, سائلنس ہونی چاہیے, کیونکہ ملک احتجاج کا متحمل نہیں, اور جو پرتشدد کارروائی ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا. سر آخری سوال آپ سے میں یہ پوچھوں گا, بسنت 6, 7 اور 8 کو بسنت ہے, گڈیاں اڑائی جائیں گی. آپ کو سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو سیاسی صورتحال ہے پی ایم ایل این کی, اس کی بھی کوئی سیاسی گڈی اڑے گی؟ یہ میری بات سنیں, بسنت ایک میلہ ہے, حکومت خود کہتی ہے یہ غیر سیاسی ہے, بدنیت ہے. مریم نواز کی تصویریں والی گڈیاں کہتے ہیں اڑاؤ, گانے بھی مریم نواز کے وہ جو نکل رہے ہیں اس کو وہ ویلکم کہہ رہے ہیں, او سویٹ کے ٹویٹ آ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ہے. لیکن اگر بسنت ہے تو وہ لوگ جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لاہور تو پی ٹی آئی کا ہے. بسنت میں گڈی اڑانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے عمران خان کو چھوڑ دیا, یہ کیا فضول سی بات ہے. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بسنت اس وقت ہونی نہیں چاہیے تھی. بلوچستان میں دیکھیں کیا ہے, وہ میلہ جو تھا نا اس کی ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی تھی. یہ میلہ حکومت پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے. تو یہ بڑا اہم ہے جو آج یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, اور بالکل آگاہی کی مہم کو بھی تیز کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک رزلٹ ول بی گڈ. مجھے کوئی اس وقت یہاں پر اتنا زیادہ کوئی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا. آج بھی جو خبریں آ رہی, لاہور میں اتنی بڑی ریلی نکلی ہے, جھنڈے لے کے پی ٹی آئی کا لوگ نکلے ہیں, وہاں پہ دفعہ 144 بھی ہے. خوف جو ہے پرانا وہ ختم ہو گیا, ویسا نہیں ہے. چھاپے بھی پڑ رہے ہیں, ریڈ بھی ہو رہے ہیں. پچھلے جمعرات کو جب سی ایم صاحب نے, بلکہ بدھ کو سی ایم سہیل افریدی نے ہمارے دونوں گروپس میں میسج کیا, جو پارلیمانی پارٹی کا بھی ہے اور جو صوبائی گروپ میں ہے, اور یہی کہا کہ یہ جو تشویشناک خبریں ہیں اس پہ بیک اینڈ فورتھ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر جھوٹی خبر بھی ہے خان صاحب کی صحت پہ تو اس پہ ہمیں اپنا تسلی کرانی ہوگی. خان صاحب کے پاس ڈاکٹرز جائیں گے, خان کو دیکھیں گے کہ کیا واقعی ان کو ایسی تکلیف ہے یا نہیں ہے جو اسد اللہ خان نے رپورٹ کی تھی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسد اللہ خان کی رپورٹ کے بعد بھی عجیب ٹویٹس کی گئیں کہ جی خان صاحب کی صحت اللہ پہ چھوڑ دیں, آپ آرٹ پہ فوکس کریں. پھر پتہ چلا کہ جو سی ایم سہیل افریدی نے اقدام اٹھائے وہ صحیح اقدام تھے. ہم نے ساری رات, آپ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے وہاں پہ, ہم نے وہاں دھرنا دیا ساری رات, اور وہ تقریباً دھرنا 3 گھنٹے بعد فجر کے بعد کنٹینیو کیا. 9 بجے سپریم کورٹ میں سٹارٹ ہوا اور شام تک
ویسے شرم آنی چاہیے ہمارے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ عمران خان کی صحت کے لیے وہ سلمان راجہ سے ملتے. رجسٹرار نے ٹائم دیا اور یہ ان کو ایشورنس دلائے کہ کیونکہ اللیجڈلی کاغذوں میں تو یہ آئینی عدالت ہے سپریم کورٹ, اور آئینی عدالت کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اپنا آئینی فرض نبھائے. عمران خان نہ ہوتا, کوئی اور بھی ہوتا, اس کی صحت اس کا بنیادی قانونی آئینی حق ہے. اور اگر علاج معالجہ نہیں ہو سکتا جیل میں صرف عمران خان کا, باقی لوگوں کے لیے آلو قیمے کے پراٹھے جا سکتے ہیں اور اس کو سپریم کورٹ الاؤ کرتا ہے, لیکن اگر عمران خان کے لیے ڈاکٹر نہیں جا سکتا تو آپ لوگ یہ نوکریاں چھوڑ دیں, یہ تنخواہیں چھوڑ دیں, مراد چھوڑ دیں, گاڑیاں چھوڑ دیں, اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. سو ابھی بھی اسی لیے تمام اس وقت پارلیمنٹری پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں پورا پاکستان یہاں پہنچ رہا ہے, تنظیم والے, ویمن ونگ والے, مائنورٹی والے, لیبر ونگ والے, ایگریکلچر ونگ والے, صرف اس لیے کہ آج ایک فیصلہ ہوگا کہ اگر ان لوگوں نے خان کی صحت پہ کمپرومائز کرنا ہے. 8 فروری ایک جمہوریت کے لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے, اب خان کی جان کے لیے, تو یہ اب ان کے ہاتھ میں ہے کہ ان لوگوں کو پرامن احتجاج چاہیے. ان لوگوں نے انسانیت میں کے ساتھ خان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. میم یہاں پہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں, 8 فروری سے پہلے کوئی احتجاج کی کال دیں گے؟ کیونکہ شاہد ہٹک اکثر یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی, مجھے قید کیا گیا, ملاقاتیں بند ہوئی, آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا کو بند کرنا ہے. علیمہ خان بھی اب یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ سہیل افریدی کس چیز کا انتظار کر رہا ہے, تو کیا فیصلہ متوقع ہے؟ دیکھیں, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ سارا ملبہ خیبر پختونخوا پہ کیوں آتا ہے. سارا پاکستان بند کرے نا. ہمارے ایم این ایز پنجاب سے بھی ہیں, ہمارے ٹکٹ ہولڈر سندھ سے بھی ہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے, پارٹی تو ابھی فیصلہ کرے گی. جنید صاحب بھی آ گئے, پارٹی اپنا فیصلہ خود کرے گی, لیکن میں ایک ذاتی ایم این اے ہو کے کہتی ہوں کہ مجھے خیبر پختونخوا نے ووٹ دیا ہے. یہ واحد صوبہ جو عمران خان کا ووٹ لیا بھی اور ووٹ سنبھالا بھی. باقی سب صوبوں میں بھی لوگ تھے, یہ نہیں کہ وہاں صوبے نہیں تھے, لیکن ہم نے ہمت کی, ہم نے اپنے ووٹ کو پروٹیکٹ کیا. ابھی تو شیر افضل مروت اس پارٹی میں نہیں ہے, لیکن وہ 200 مسلح افراد لے کے گئے تھے آر او کے پاس کہ ہمیں ہمارا ووٹ دو. فیصل آباد میں کیسے ہم نے 9 سیٹیں نکالی, اسی طرح میاں والی میں ہم نے کیسے سیٹیں نکالی. جہاں جہاں لوگوں نے ہمت کی, نکلے اپنے ووٹ. میرے ووٹ کے لیے میرا پورا حلقہ آر او کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے تو سننے میں آیا کہ اس وقت جو کمشنر پشاور تھا اس کو بار بار اوپر سے آرڈر آ رہا تھا کہ جلدی اس کا ووٹ ریورس کرو, اور بار بار جو ہمارے آر او تھے وہ کہہ رہے تھے کہ 80,000 کی لیڈ ہے, ہم کیسے اس کو واپس کریں. تو صرف میرا صوبہ نہیں, اس وقت میرے صوبے میں تو پہلے سے تباہی پھری ہوئے, تیرا میں, کیا کہتے ہیں, باجوڑ میں, سارا پاکستان آپ بند کریں. یہ آسان کام کیا ہے میرے لیے. جب خان صاحب نے کہا تھا, مجھے یاد ہے یہ 16 نومبر کی بات ہے, اس سے پہلے خان نے میسج, کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں تھا کہ آپ 24 نومبر 26 نومبر کو ڈی چوک پہنچے. خان نے تو یہ کہا تھا کہ آپ سوابی میں بیٹھے 40-50 ہزار لوگوں کا ایک پورا جمگھٹا بنائیں اور آپ وہاں پہ پھر وہاں سے پروٹیسٹ کی طرف جائیں. تو اگر ان لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ سارا بوجھ صرف خیبر پختونخوا اٹھائے گا, یہ غلط ہے. پورے کا پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے. تو یہ بڑا اہم ہے جو آج یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, اور بالکل آگاہی کی مہم کو بھی تیز کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک رزلٹ ول بی گڈ. مجھے کوئی اس وقت یہاں پر اتنا زیادہ کوئی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا. آج بھی جو خبریں آ رہی, لاہور میں اتنی بڑی ریلی نکلی ہے, جھنڈے لے کے پی ٹی آئی کا لوگ نکلے ہیں, وہاں پہ دفعہ 144 بھی ہے. خوف جو ہے پرانا وہ ختم ہو گیا, ویسا نہیں ہے. چھاپے بھی پڑ رہے ہیں, ریڈ بھی ہو رہے ہیں.